اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قال قالوا وفی نجدنا قال اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قال قالوا وفی نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يتلو قرن الشیطان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، باری تعالیٰ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی، یعنی دو علاقوں کے لیے حضور نے دعا مانگی، تو تیسرے کے لیے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی۔ تو حضور نے دوبارہ دعا مانگی یا رسول اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو بعض صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا مانگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا کہ وہاں زلزلوں کی کثرت ہوگی اور وہاں سے فتنے نکلیں گے اور وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اس حدیث مبارک اس روایت کے اندر یہ الفاظ حضور کا نام نہیں ہے کہ حضور نے دعا فرمائی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر صرف یہ فرماتے ہیں کہ دعا کی گئی اور آگے سے صحابہ نے یہ کہا، یعنی کس نے دعا کی ہے، دعا کرنے والا کون تھا وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا حضور نے ہی مانگی ہے۔ اور اسی بخاری شریف کے اندر آگے کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث مبارکہ دوبارہ آئی ہے، اس کے اندر مکمل روایت ہے، اس میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اور آگے سے صحابہ نے یہ کہا، یہاں صرف حضور کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز نجد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں مانگی۔ نجد کے متعلق یہ حدیث مبارکہ جو ہے، بعض احادیث مبارکہ اتنی مشہور ہوتی ہیں وہ کسی نام کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے کتاب الایمان میں حدیث جبرائیل، وہ سٹارٹنگ میں گزر چکی ہے، وہ ایک یعنی وہ حضرت جبرائیل امین کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کے سوالات کیے اسلام کی بنیادی تعلیمات صحابہ کو سکھانے کے لیے، تو اس کا نام پڑ گیا حدیث جبرائیل۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو حدیث نجد کہتے ہیں کہ اس میں نجد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث نجد کہا جاتا ہے۔ نجد جو علاقہ ہے یہ سعودی عرب کا اس وقت جس کو آپ ریاض کہتے ہیں، اس ریاض کا پرانا نام نجد تھا، ریاض کا اور بھی مختلف علاقے شامل کر کے اس کو نجد کہا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس علاقے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، مگر حضور نے دعا نہیں فرمائی کہ وہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ شیطان کے سینگ نکلنے سے مراد یہ کہ شیطان کی جماعت نکلے گی۔ اب فقہاء اور محدثین نے اس سے نجد سے شیخ عبد الوہاب نجدی جو ہے اس سے وہ مراد لیا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے عظیم ترین گناہ جو ہے، بڑا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے قیامت کے دن، وہ شرک ہے۔ شرک قرآن کہتا ہے کہ سب سے عظیم گناہ ہے۔ جس بندے کو آپ مشرک کہتے ہیں یعنی اس کی ساری متاع آپ نے ضائع کر دی ہے، اس سے بڑا ایک مسلمان کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کامل مسلمان کو آپ کہہ دیں کہ یہ مشرک ہو گیا، یعنی مشرک ہو گیا تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اسلام لا کے پھر اسلام سے خارج ہو جانا بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اور جب کہیں گے کہ بندہ مرتد ہو گیا ہے تو مرتد واجب القتل ہے۔ مرتد جی اسلام کے اندر واجب القتل ہے، یعنی کافر واجب القتل نہیں ہے۔ آپ باہر نکلیں تو ایک کافر آپ کو مل جاتا ہے، آپ قتل کر دیں گے تو وہ جو سزا ایک مسلمان کو قتل کرنے کی ملے گی وہی آپ کو ملے گی۔ لیکن جب مرتد ہے تو مرتد واجب القتل ہے، تو آپ کسی کو مرتد قرار دیں گے اور مرتد قرار دے کے قتل کر دیں گے۔ جس طرح کہ ہمارے اس زمانے کے اندر وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، کسی کو قتل کرنا ہو تو اس کو گستاخ رسول بناتے ہیں، گستاخ رسول بنایا قتل کر دیا، اور جو گستاخ رسول اس کو ثابت کریں گے تو مرتد بنے گا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، تو پھر قتل کر کے تو ہاتھ صاف ہو گئے جی۔
یہ جو طریقہ ہے یہ گمراہی کا طریقہ ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی جو تھا، اس نے آ کے امت کے اندر سب سے پہلے جو بنیاد رکھی شرک کی، وہ یہ صاحب تھے۔ اس سے پہلے یہ شرک والی لڑائی امت کے اندر نہیں تھی۔ وہ طریقے، وہ اطوار جو صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کے اس وقت تک چلتے آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے کام آ کے ان صاحب نے آ کے کہا کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ شرک ہیں، اور یہ امت چونکہ سارے کام کر رہی ہے تو شرک کرنے والا مرتد ہوتا ہے، تو مرتد ہوا تو پھر ان واجب القتل ہو گئے، تو انہوں نے پھر قتل کی قتال کی تحریک شروع کر دی۔ مکہ اور مدینہ کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جس نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا ان سب کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ ہزاروں لوگ وہ تھے جو ہجرت کر کے اس کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے، حرم مکہ اور حرم مدینہ سے۔ پھر ایک لمبی تحریک ہے، اس کے اثرات اتنے طویل مرتب ہوئے کہ وہ آج تک ختم نہیں ہوئے۔ اس میں سب سے مین اور بنیادی چیز جس کے اوپر فتوے لگے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق انہوں نے عقیدہ یہ وضع کیا، جو کہ عقیدہ امت کا نہیں ہے۔ عقیدہ وضع کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح باقی لوگ مرنے کے بعد مٹی اندر جاتے ہیں، مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ حضور بھی ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو آپ ایک پیغام لے کے آئے تھے، آپ نے ان کو دے دیا، قوم کو دے دیا بس، اور اس سے زیادہ حضور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک پیغام بر کی تھی، آپ کسی کو بھی پیغام بھیجتے، اس نے پیغام دیا بس، جیسے اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو نبی کی ذمہ داری بس اتنی ہوتی ہے، وہ پیغام لے کے آئے، انہوں نے ہمیں دیا بس، اس کے علاوہ اور امت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو، اور یہ پیروی قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے تو تب تک پیروی ہوگی، اس کے بعد پیروی نہیں ہوگی، نہیں، رب کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قیامت تک، وہی ہدایت یافتہ ہے جو حضور کی پیروی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کو مشعل راہ نہیں بنایا، نہیں، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے تو میرے نبی کے واسطے سے لے کے آؤ۔ یہ تو انہوں نے اس قسم کے گمراہ عقائد گھڑے اور عقائد گھڑ کے پوری امت کو مشرک اور کافر بنایا اور ان کے ساتھ قتال کیا۔ ایک لمبی تحریک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، جرمنی کے اندر یہ دوسری جنگ عظیم جب ہوئی ہے تو دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک طرف جرمن تھا اور دوسری طرف یہ برطانیہ دوسری سائڈ پہ تھا، تو ان کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں۔ برطانیہ کا ایک جاسوس تھا، ہمفرے نام تھا اس کا۔ ہمارے ہاں اب وہ لکھنے پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا، پرانے لوگ اپنی ڈائریاں لکھتے تھے، اپنی یادداشت جو ہے نا وہ لکھتے رہتے تھے۔ تو وہ ان کا ایک فوجی جاسوس تھا جس نے اس طرح اپنی ایک ڈائری یادداشت کی لکھی۔ جنگ کے اندر وہ مارا گیا، دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا، اور اس کی وہ جو ڈائری تھی وہ جرمن کے ہاتھ لگ گئی۔ جرمن کے اخبار میں سب سے پہلے اس کی یادداشتیں شائع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے یورپین ممالک کے اندر وہ اخبارات میں شائع ہوتی نہیں۔ پھر وہ کسی عربی صحافی کے نظر اس مضمون کے اوپر پڑی جو سلسلہ وار چل رہا تھا، تو اس نے پھر اس کا عربی کے اندر ترجمہ کر کے عرب کے اندر وہ شائع کی۔ پھر عرب کے ساتھ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا تعلق ہے، سارے مسلمان وہاں جاتے ہیں، تو یہاں سے ہندوستان سے کوئی گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ کتاب، عربی کی کتاب یہاں پہ لے کے اور یہاں کے آ کے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ جس طرح کہ بخاری شریف حقیقت میں تو عربی کی ہے، تو وہ ضرورت کے پیش نظر علماء نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اب وہ اردو کے اندر، عربی کے اندر، فرنچ کے اندر، انگلش کے اندر، ہر زبان کے اندر وہ کتاب دنیا کے اوپر موجود ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر جا کے خریدنا چاہیں مل جاتی ہے، نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو نیٹ کے اوپر مل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہمفرے کے اعترافات۔ جاسوس کا نام ہمفرے تھا، اس کے اعترافات جو تھے وہ اس کے اندر شائع ہوئے۔ ابن عبد الوہاب نجدی جو تھا، اس کے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی کو دنیا کے اوپر عیاں کرنے کے لیے اسی کے بھائی سے کام لیا، یعنی محمد اس کا نام تھا، محمد بن عبد الوہاب کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک بھائی تھا سلیمان بن عبد الوہاب۔ اس کے اوپر یہ جو کفر اور شرک کے اور لوگوں کو مرتد کرنے کے اور لوگوں کو قتل کرنے کی یہ جو تحریک اس نے شروع کی،
تو اس کا بھائی تھا، اس نے اس کے خلاف کتابیں لکھی اور اس نے اپنے بھائی کا رد کیا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ امت کے اندر ایسا کام کسی نے نہیں کیا، تم امت حضور کی ساری امت کو کافر اور مشرک بنا رہے ہو، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا، تم اس سے باز رہو۔ وہ کتاب وہ بھی مل جاتی ہے بازار کے اندر، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی کی کتاب۔ وہ ہمفرے کی کتاب اعترافات جو ہیں وہ ایک طویل کہانی ہے، اس نے وہ بیان کیا ہے جس طرح کہ لارنس آف عربیہ تھا، ایک جاسوس تھا، انگریز تھا، اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا۔ اسی طرح ہمفرے نے آ کے، وہ ہمفرے لکھتا ہے کہ جی 5000 مسلمان جو کہ حقیقت میں انگریز کے جاسوس تھے، ان کو اسی طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات دے کے مسلمانوں کے اندر شامل کیا گیا۔ کیوں شامل کیا گیا؟ مین بنیادی مقصد جو تھا سلطنت عثمانیہ کو گرانا تھا۔ وہ ایک مضبوط ترین حکومت قائم ہو چکی تھی مسلمانوں کی، اس کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اندر سے انتشار پیدا کیا جائے، تو وہ لوگوں کو تیار کر کے انہوں نے اندر شامل کیا، اور وہ اس طرح لوگوں کو بھڑکا چھڑکا کے، تو مین مہرہ جو انہوں نے تیار کیا وہ عبد الوہاب نجدی تھا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کی اور پوری سلطنت پاش کر دی گئی، مسلمانوں کی وحدت کو توڑ دیا گیا۔ تو وہ المیہ اب یہ ہے کہ اتنا بڑا انکشاف ہونے کے باوجود، اتنی واضح اور کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود، سارا کچھ عیاں ہونے کے باوجود، لوگ آج بھی اس کے پیروکار ہیں، لوگ آج بھی اس کو اپنے امام مانتے ہیں۔ اس سے یعنی یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جو بندہ جہاں لگا ہے وہ کہتا ہے جی سانو نہ چھیڑو، بس باقی ساری دنیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس لگی رہے، سانو کوئی نہ چھیڑے۔ جو بندہ اس کو امام مان کے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی ساری دنیا غلط ہے، بس میں بھی ٹھیک ہوں اور میرا امام صاحب بھی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو دین کے اندر سب سے آ کے غلط چیز رائج کی، جو کہ اب بھی چل رہی ہے، وہ دین کے احکام کے اندر، مسائل کے اندر غلو ہے، بے جا تشدد پیدا کر دینا۔ اس کی ایک مثال ہے آخری، نماز کے اندر رفع یدین کا مسئلہ ہے، آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا۔ میں نے کل پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی ہے، ایک علامہ صاحب تھے، یہ جو میں نے کہا نا عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو بعض دفعہ حنبلی کہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو غیر مقلدین کہتے ہیں، یعنی اہل حدیث، وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں، اس کی کتابیں بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ وہ علامہ صاحب ممبر کے اوپر مسجد کے اندر خطاب فرما رہے تھے، قرآن مجید انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جی مجھے قرآن کی قسم ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ میرا چہرہ ذرا بگاڑ کے خنزیر کی شکل کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرے۔ اتنی قسمیں اٹھا کے انہوں نے آخر میں جملہ کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے علل اعلان کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے اپنی زندگی مبارک کے اندر کوئی ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حالانکہ پوری کتب حدیث کے اندر کوئی ایک حدیث بھی اس کے متعلق نہیں ہے۔ یعنی بندے کی دیدہ دلیری دیکھیں اور جھوٹ کا لیول دیکھیں، یعنی تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، اور حالانکہ اگر مسئلہ ثابت ہو جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، رفع یدین کرنا مستحب عمل ہے۔ اور مستحب عمل کے لیے تو اتنی شدت کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، نہیں کرے تو کوئی گناہ، اگر ثابت ہو جائے تو مستحب ہے، اگر ثابت نہ ہو تو ویسے تو ہے ہی منسوخ ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اتنی بڑی جسارت کرنا کہ حضور نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، وہ لوگوں کے لیے واہ کے لیے تھا، اور لوگوں نے نعرے مار دیے جہاں ساڈے مولوی صاحب زندہ باد۔ اب کی کوئی بندہ کھڑا ہو کے پوچھتا تو صحیح نہ کوئی ایک حدیث مبارکہ دکھا دو میں، حالانکہ نہیں تھا۔ تو یہ چیز انہوں نے آ کے پیدا کی۔ تو کوشش کریں دین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت پیدا کی ہے، تو اعتدال سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ایمان کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے، کسی کو کافر مشرک جو بندہ کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کتاب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ گزر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت پہ جائے گا۔
باقی رہ گئے گناہ تو وہ گناہوں کی سزا بھگت کے جائے گا جنت میں، مگر بالآخر کلمہ گو بندہ کیا جنت میں جائے گا۔ تو کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کلمہ گو شخص کو کسی عمل کی بنا پہ کافر کہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔